میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو یہ کوئی مقدس ایسا لفظ نہیں ہے. قرآن کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی یہ صحابہ کا لفظ نہیں آیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ سارے کے سارے صحابہ وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، محفوظ ہیں، ان پہ تنقید نہیں کی جا سکتی؟ اگر تنقید کریں گے تو یہ قرآن پہ تنقید ہوگی. یا ہم صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھیں کہ صحابہ کرام وہ سارے کے سارے وہ دین حق سے پھر گئے تھے، وہ راہ استقامت سے ہٹ گئے تھے؟ کیا ان کے بارے میں نظریہ ہونا چاہیے؟ پاکستان کے دیوبندی مسلک اور فرقے کے ترجمان مولانا منظور مینگل صاحب، ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا، ویڈیو، جس میں انہوں نے ایسی گفتگو کی جو انتہائی غیر علمی اور سطحی اور بے سروپا بات تھی. مدارس کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ قیاس مع الفارق انہوں نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ پہ تنقید کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کرنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے مثال یہ بیان کی، قیاس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں اگر کسی ٹیچر کے اسٹوڈنٹس کے اوپر آپ تنقید کریں، آپ کہیں کہ فلاں استاد، فلاں معلم، فلاں مولوی کے جو شاگرد ہیں وہ اس طرح ہیں، ان پہ آپ تنقید کرتے ہیں، یا کسی پیر صاحب کے مریدوں پہ آپ تنقید کرتے ہیں، تو وہ برا منا جاتا ہے، اسے غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میرے اوپر، میرے علم کے اوپر تنقید کر رہے ہو. یونیورسٹی اور کالجز کے اندر دیکھ لیں، اساتذہ برا منا لیتے ہیں. تو جب ایک عام استاد اور پیر اس کے شاگردوں اور مریدوں کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں تو وہ اس کی تربیت کی کمی کے اندر شمار کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص صحابہ پہ تنقید کرے گا تو یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے اندر وہ کمی نکال رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ تو اس طور پر اگر صحابہ پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ نبی پہ تنقید کر رہا ہوگا اور قرآن پہ تنقید کر رہا ہوگا، لہٰذا یہ کفر ہے. تو ان سے یہ توقع نہیں تھی. منظور مینگل صاحب یہ کتابی عالم ہے اور مدرس ہے، اور مدرس آدمی جب بات کرے تو تحقیقی بات کرتے ہیں. لیکن جب انہوں نے گفتگو کی، میں نے سنا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایک عام لوگ اگر ایک غلط سمجھتے ہیں، محاورہ ہمارے ہاں عرف میں کچھ استاد ایسا سمجھتے ہوں گے تو یہ ان کی جہالت ہے، ان کی لا علمی ہے، ان کا قصور ہے کہ اگر ان کے شاگردوں پہ آپ تنقید کریں اور وہ برا منا جائے، یہ تو ان کے اندر کمی ہے. یعنی دنیا بھر میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی استاد کے جو شاگرد ہیں وہ سارے کے سارے درجے میں، ذہن میں، صلاحیتوں میں وہ ایک جیسے ہوں. کہاں پر، کس یونیورسٹی میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے؟ کس معاشرے کے استادوں کو یہ سکھایا جاتا ہے؟ یا وہ بولتے ہوں کہ ہر استاد کے شاگرد جو ہے وہ ایک درجے کے ہوں؟ یا کون سا پیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے سارے شاگردوں کے درجات ایک جیسے؟ یہ ہرگز نہیں ہے. یہ بات انہوں نے نکالی ہے اور یہ جذباتی گفتگو کرنا ہے. علمی میدان کے اندر اس طرح کی جذباتی گفتگو قابل قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ علمی سطح پہ بات کریں اور پھر آپ لوگ خود قرآن مجید کی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ قرآن نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والوں میں فرق کیا. تو قرآن نے صحابہ کے اندر تفاوت کیا ہے، سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا. جب قرآن نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک کیٹیگری نہیں ہے، اس کو تو بیان کرنا ہوگا. کچھ افضل ہیں، کچھ اس سے نیچے ہیں، کچھ الگ درجات کے ہیں. اب رہ گئی بات یہ کہ تنقید کرنے کی، یہ تنقید کرنے کی بات ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ اور پھر صحابہ کے اوپر تنقید کرنا، لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا کفر کا کام ہے. یہ جذباتی گفتگو ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے، احادیث اور سنت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود قرآن نے تنقید کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں گفتگو فرمائی ہے. آپ نے واضح بتائی، میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ.
تو یہ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ تنقید کرنا، اچھا تنقید کرنا گالی نہیں ہوتا، یہ شاید تنقید کو ماں بہن کی گالی مراد لیتے ہیں کہ تنقید ایسا نہیں ہے، تنقید سے ایک پازیٹیو چیز ہے. جس معاشرے میں تنقید کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جن یونیورسٹیز میں یا جن رویوں میں، جن لوگوں میں تنقید کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں. تنقید کی جاتی ہے، تنقید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں اس کی خامیوں کو ذکر کریں تاکہ جو درست راستہ ہے وہ واضح ہو سکے، تاکہ درست لوگوں ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. معاشرے کے اندر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کرٹیسائز؟ اس لیے کرتے ہیں نا، یہ تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بھائی دوسرے کو نقصان پہنچے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کے اوپر جب تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو خواہ قانون پہ کریں یا دیگر چیزوں کے اوپر، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو مزید بہتر سے بہتر انسانی معاشرے کے لیے بنایا جا سکے. تو بہرحال ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں پہلی بات آپ یہ سمجھیے گا کہ صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے، جس طرح کہ شرح الفقہ الاکبر کے اندر ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے. اور محفوظ کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ اتنے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں کہ اب وہ گناہ نہیں کرتے. معصوم نہیں ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتے. بس یہ بالکل وہی بات ہے جسے معصوم ہونا کہتے ہیں، کیونکہ یہ غلطیوں کو ذکر نہیں کرتے، اس کو بیان نہیں کرتے. تو مینگل صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ مینگل صاحب، آپ کو قرآن مجید کے اندر تدبر کرنا چاہیے، احادیث کو پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ آج ہم جو اس کو سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات انتہائی بے سروپا اور غیر علمی، غیر تحقیقی بات انہوں نے کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر تنقید کی ہے، نقد کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ نمبر 3 آل عمران کی آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفى اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے، جو دونوں فوجوں کے آپس میں، جب دونوں فوجیں آپس میں گتم گتھا ہو گئی تھی، مل گئی تھی، جنگ ہوئی تھی، تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا. یہ لوگ بھاگے تھے، انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اور یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے حلم والا ہے. اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو واضح کیا اور بتایا کہ انہوں نے کیا غلطی کی. بھاگنا، شیطان کا بہکانا، پھسلانا، یہ تنقیدی ہے. لیکن آگے فرمایا اللہ نے ان کو معاف کیا. یہ احد والوں کے بارے میں اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس کو پھر بھی ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکہ جو ثابت قدم رہے ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، اسی لیے ذکر کیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الفتن کے اندر ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافق، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. 12 منافق، اور مختلف روایتوں کے اندر کچھ کے نام بھی مذکور ہیں. انشاءاللہ کبھی میں اس پر تفصیلی گفتگو اگر کروں تو وہ نام بھی میں بتاؤں گا کہ وہ نام کون کون سے ہیں. فی اصحابی 12 منافق، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. اس اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا ہے، تو یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ منافقین ہے. اس سے اگلی روایت کے اندر ہے فی امتی، میری امت میں. اس سے اگلی روایت کے اندر ہے کہ باقاعدہ طور پر حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے جو عقبہ تبوک کے واقعے میں شریک تھا، اسے کہا کہ اگر تم ان میں سے ہو تو پھر 15 ہو. تو یہاں امت سے مراد وہی ہے اصحابی. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں امت سے مراد یہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. صحابی رسول نے ان لوگوں سے بتا دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ تم لوگوں میں سے. تو جو صحابی اس روایت کو بیان کرنے والے وہ زیادہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ 12 منافق، یہ کون سے افراد ہیں. یا ابن تیمیہ زیادہ سمجھتا ہے؟ ابن تیمیہ کو معلوم ہے یا دیگر لوگوں کو معلوم ہے؟
جو صحابہ ہیں اس کو روایت کر رہے ہیں. تو بہرحال یہاں امت سے مراد جو دوسری روایتوں میں صاف لفظ موجود ہے اصحابی، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. اب کوئی کہے او بھائی صحابہ کی تنقید ہو رہی ہے صحابہ پہ، بھائی حدیث ہے، کیا اس حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے؟ قرآن مجید کی آیت ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. کچھ دنیا طلبی کرتے ہیں، کچھ آخرت چاہتے ہیں. قرآن نے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو دنیا طلب کرنے والے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت طلب کرنے والے، تو کیا یہ گستاخی ہوگی؟ یعنی گستاخی میں اور تنقید میں بالکل فرق ہی نہیں کیا جاتا. تو اس لیے اس کو یہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ تنقید کرنا گویا کہ یہ کوئی سب و شتم کرنا ہے، لعنت دینا ہے، یا تنقید سے مراد وہ ماں بہن کی گالیاں دینا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. تنقید میں نے بتایا کہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4905، جب عبداللہ ابن ابی کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن ابی کو صحابی نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو. لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل اصحابہ، وہ اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں. تو منافق کے اوپر بھی صحابہ کا لفظ استعمال کیا گیا منافق کے لیے، اور اس پر میں تفصیلی گفتگو کئی مرتبہ کر چکا ہوں ڈیفینیشن آف صحابی کے اوپر، کہ ہمیں پہلے یہ صحابی کی تعریف سمجھنی چاہیے. اور آج کل جو لوگ صحابیت کی تعریف میں اتنا عموم کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ان میں عبداللہ ابن ابی، اس کو آپ اس پر یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. علم سے نابلد ہے، علم سے نابلد ہیں یہ. انہوں نے کتب کو پڑھا نہیں ہے، اردو کی چند کتابیں رٹ لی ہیں، چند لوگوں سے کچھ تقریریں انہوں نے رٹ لی ہیں، کچھ جملے یاد کر لی ہیں، اور بس وہی ادا کرتے رہتے ہیں. اور آپ اگر صحابیت کی یہ تعریف لیں گے تو عبداللہ ابن ابی کو بھی نہیں بچا سکتے. بیعت رضوان کے اندر بھی وہ شامل تھا، بیعت رضوان میں بھی عبداللہ ابن ابی شامل ہے. تو اس کو تو اور زیادہ فضیلت حاصل ہے عبداللہ ابن ابی کو. تو بہرحال یہ جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سے چھوڑ دیں، لوگ کہیں گے کہ صحابہ کو قتل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ منافق کے اوپر اس کا اطلاق کیا گیا صحابہ. تو یہ کوئی مقدس ایسا لفظ نہیں ہے. قرآن کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی یہ صحابہ کا لفظ نہیں آیا، یعنی صحابہ کا لفظ اس معنی کے اندر نہیں آیا. صاحبی ہی آیا ہے، لیکن صحابہ یہ لفظ قرآن کے اندر استعمال نہیں ہے. تو یہ قرآنی لفظ نہیں ہے. قرآن میں صاحب ہے، لیکن یہ کفار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اچھے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، برے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمنہ، مشأمہ، اصحاب الایکہ، اصحاب الاخدود، آگ والے جنہوں نے مؤمنین کو جلایا تھا آگ کے اندر. تو قرآن نے یہ مختلف لوگوں کے لیے استعمال کیا. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت ہے 6488، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث مروی ہے، صحیح روایت ہے کہ خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو گالی دے دی، ان پہ سب کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. تم میں سے اگر کوئی ایک وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر ڈالے اللہ کی راہ میں، تو وہ میرے صحابہ کی نیکی کے، ان کی جو مٹھی برابر نیکی ہے یا اس سے بھی کم، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے لیے اصحابی لفظ استعمال کیا. خالد بن ولید سے کہا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو. یعنی فرق کیا خالد بن ولید کے اندر اور دیگر کے اندر. تو صحابیت ہر جگہ پر ایک کیٹیگری میں نہیں ہے، ہر جگہ پر ایک جیسا نہیں ہے. اور پھر جب صحابہ خالد بن ولید نے گالی دی ہے، وہاں پر تنقید بھی نہیں کی، گالی دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. تو تنقید کا معنی ہرگز گالی نہیں ہوتا ہے. تو صحابہ بھی ایک دوسرے کو، یعنی کوئی معصوم نہیں تھے، ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا گالی دینا خطا ہے یا نہیں؟ اس پہ ثواب تو نہیں ملے گا نا، انہوں نے گالی دی ہے. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اجتہادی خطا ہے. اجتہادی خطا کا تعلق بھی وہ حکمران حاکم کے ساتھ ہوتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. تو بہرحال منظور مینگل صاحب اتنا غلو نہ کریں، آپ تشدد نہ کریں. اور منظور مینگل صاحب کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ
قرآن و حدیث سامنے رکھی ہوتی ہے اور گالیاں دیتے ہیں۔ منظور مینگل صاحب یہ زیب نہیں دیتی ہے کہ آپ بخاری سامنے رکھیں اور آپ اس طرح کی واہیات گفتگو کریں۔ یقین کیجئے کہ جب میں یہاں بیٹھتا ہوں گفتگو کرنے کے لیے تو واللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گویا کہ میں اپنی موت کے لمحات میرے ابھی ہیں، نزع کی کیفیت میں بیٹھتا ہوں کہ جس طرح اس وقت میں انسان سچ بول رہا ہوتا ہے، حق بول رہا ہوتا ہے، تو میں اسی طرح اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ تو آپ کے سامنے تو قرآن رکھا ہوتا ہے، آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ وہی بنو امیہ والا طریقہ اختیار کر کے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو ممبر کا کوئی تقدس ہے، اس کا کوئی ادب اور لحاظ ہے، وہ اس کو رکھیں آپ، اور یہ بے سر و پا باتیں، غیر علمی باتیں نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔